اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ قرآن کا موضوع ہے انسان، لیکن انسان کی اناٹمی یا مورفولوجی نہیں بلکہ انسان کی ہدایت۔ قرآن میں کئی جگہوں پر قسم کہی گئی ہے، کہیں پر زمانے کی قسم سورہ عصر میں جو ہے، اور یہ در حقیقت گواہی کے لیے ہے۔ اصل میں قسم دلیل ہے، اور یہ قرآن مجید کا ایک اپنا ہی طرز ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت جہاں ہوتی ہے، فرشتے اس جگہ پر جمع ہو کر اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اور اس جگہ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ اس کائنات میں سب سے افضل کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے افضل، سب سے افضل جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ تو قرآن کے کچھ تعارف کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے، کیا بینگ اے مسلم، کیا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کسی دوسرے کو قرآن کا تعارف ہی بتا دیں؟ ہم سب قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور یہ کلام ہے اللہ کا، اور اپنے نبی پر نازل کیا گیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ قرآن میں سورہ شعراء میں ہے 196 آیت ہے، بے شک یہ اللہ تعالیٰ کا ایک کلام ہے، اس کو ایک امانت دار فرشتے نے لے کر اتارا ہے تمہارے دل پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر، تاکہ تم ڈرانے والوں میں سے بنو۔ صاف عربی زبان میں ہے، اور اس کا ذکر پہلے لوگوں کے کتابوں میں ہے۔ یہ قرآن کا بہترین تعارف ہے۔ اور قرآن کا لفظ قرات سے بنا ہے، یعنی پڑھنا یا جمع کرنا، اور قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اور ہمارا عقیدہ قرآن حکیم کے بارے میں یہی ہے کہ یہ اللہ کا ایک کلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور یہ ہر اعتبار سے محفوظ ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ دار خود اللہ نے لیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تمام مسلمانوں نے اسے ایسے ہی اس قرآن کو لیا اور اس کو اختیار کیا۔ قرآن کی جو ترتیب ہمارے پاس موجود ہے، اس میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہے۔ یہ ترتیب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دی، اور اس میں کل جو ہے 114 صورتیں ہیں۔ ابتدائی صورتوں میں نزول کے بیس پر جو سورہ القیامہ میں ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید کے آنے کا انتظار ہوتا تھا، باقاعدہ ویٹ کرتے کہ کب جبرائیل علیہ السلام آئیں گے، تو یہ قرآن پہلے نازل ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اس قرآن کو دہراتے تھے اور تیز تیز پڑھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سے زیادہ ملے۔ تو فرمایا اللہ نے کہ ہماری ہی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو جمع کریں گے، لہٰذا آپ اس کو ٹہر کر اور آرام سے پڑھیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات شب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوئی، یعنی ان کو زمین پر حاصل نہیں ہوئی، اور یہ امت کے لیے شب معراج کے تحفے کے طور پر 2 آیتیں ہیں۔ باقی قرآن مجید حجاز میں زمین پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوئی۔ ہر رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام دورہ کرتے تھے، اور آخری رمضان جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، اس میں 2 دفعہ قرآن کا دورہ کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام نے۔ پھر جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو سنایا اس قرآن کو، پھر لوگوں نے جو ہے، پھر صحابہ کرام کے سینوں میں یہ قرآن تھا، یعنی ان کو اس قرآن کو حفظ کیا گیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جنگ یمامہ میں بہت سے لوگ شہید ہوئے، تو اب ایک تشویش پیدا ہو گئی کہ ایسا نہ ہو کہ قرآن ضائع ہو جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نہیں مانے کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں کیسے کروں، یعنی کتابی شکل دوں اس قرآن کو۔ پھر کافی وقت گزرنے کے بعد علماء کے مشورے سے کتابی شکل اس قرآن کو دی گئی۔ یہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، اور عربی زبان میں ایک خاص قسم کی مٹھاس ہے۔ ڈاکٹر اسرار فرماتے ہیں کہ لاہور میں ایک صاحب ہیں، بڑے پروفیسر ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ دنیا میں بلند ترین موسیقی قرآن میں ہے، اس لیے قرآن مجید کو اچھی سی اچھی آواز میں پڑھنے کی تاکید آئی ہے۔ قرآن
کے نام اور اس کی طرف آتے ہیں، عربوں کا یہ ذوق تھا کہ جس چیز سے ان کو محبت ہوتی اس کے زیادہ نام رکھتے. تو قرآن کے بھی بہت سے نام ہیں، اور ان میں سے اہم اسما جو ہے وہ القرآن، الکتاب، الذکر، الہدا، النور، الفرقان، کلام اللہ، الکریم، الحکیم، العظیم، المجید، المبین، نذیر، قرآن العزیز، احسن القصص، شفا، مبارک، یہ کچھ نام ہے. اور علامہ جلال الدین نے 55 نام لکھوائے ہیں قرآن کے. اب قرآن کا اسلوب کلام یعنی قرآن کیا ہے، تو اللہ نے سختی سے فرمایا ہے کہ یہ شعر و شاعری نہیں ہے. عام کتابوں سے اس کا فرق کیا ہے؟ ایک کتاب ہوتی ہے نا، ایک چیپٹر میں ایک بحث مکمل ہو جاتی ہے، اگلے چیپٹر میں وہی بات نہیں ہوتی. قرآن مجید میں اس معنی سے یہ کتاب ہے ہی نہیں. قرآن مجید اس میں قصہ آدم و ابلیس 7 جگہ آ رہا ہے، سورہ بقرہ میں ہے، سورہ ہجر میں، طٰہٰ میں، صاد میں، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی کئی دفعہ آیا ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کے خطبات موجود ہے، مجموعہ ہے اس کا. اور قرآن میں ہر سورہ کے ابتدا بھی بہت ہی انٹرسٹنگ ہوتی ہے اور اینڈ بھی بہت ہی بااثر. اور قرآن مجید کی جو اب ترتیب اور نظم جو ہے، جو صورتوں میں جو ربط قائم کیا گیا ہے، یہ ایک اصول پر مبنی ہے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کیا ہے، اور اس میں بہت بڑی حکمت ہے. جیسے جیسے دنیا آگے بڑھ رہی ہے تو قرآن کے اور حقائق بھی واضح ہو رہے ہیں. تو اب اس کی کمپائلیشن کی طرف آتے ہیں. بعض جگہوں میں 2 صورتوں کے مابین نسبت ہوتی ہے، وہ دونوں صورتیں ایک مضمون کو چھیڑے گی، یعنی ایک مضمون کا ایک رخ ایک سورہ میں آئے گا اور اسی مضمون کا دوسرا رخ دوسری صورت میں آئے گا. اور قرآن حکیم کی صورتوں کی گروپنگ جو ہے وہ ایسی آئی ہے کہ کچھ صورتیں مکی، پھر مدنی، پھر مکی، پھر مدنی. تو قرآن مجید میں ٹوٹل 7 گروپس ہیں جس میں صورتیں جمع کی گئی. فرسٹ گروپ میں سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ مائدہ اور سورہ نساء. ٹھیک ہے. سیکنڈ گروپ میں سورہ انعام اور سورہ اعراف 2 مکیات صورت ہیں، اور سورہ انفال اور سورہ توبہ 2 مدنیات صورت ہیں. تھرڈ گروپ میں 14 صورت ہے، سورہ یونس، یوسف، ہود، ابراہیم سے لے کر بنی اسرائیل، سورہ کاف، مومن تک. اور پھر سورہ نور ایک مدنی سورہ ہے. اب فورتھ گروپ میں سورہ فرقان سے سورہ سجدہ تک 8 صورتیں مکی ہیں، اور پھر سورہ احزاب ہے وہ مدنی ہے. اب یہاں پر سورہ نور اور سورہ احزاب نے ایک ہی مضمون کو رکھا ہوا ہے، یہ صورتیں جڑوا ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے. ففتھ گروپ میں سورہ سبا سے سورہ احقاف تک 13 صورتیں ہیں اور مکی ہیں، اور سورہ محمد سے سورہ حجرات تک 3 صورتیں مدنی ہیں، یہ مدنی ہیں. سکس گروپ میں سورہ کاف سے سورہ واقعہ تک جو ہے سورہ کاف سے سورہ واقعہ تک سورہ کاف سے سورہ واقعہ تک یہ مکی صورتیں ہیں، اور سورہ حدیث سے سورہ اطلاق مدنی صورتیں ہیں. اچھا، یہاں پہ میں نے جو تھرڈ گروپ کا بتایا ہے کہ اس میں 14 صورت ہیں، ٹھیک ہے، ٹوٹل. اور سورہ یونس سے لے کر سورہ مومن تک جتنی بھی صورتیں ہیں وہ ساری اس میں آتی ہیں. ٹھیک ہے. اب 7th گروپ میں سورہ ملک سے سورہ اخلاص تک 46 صورتیں مکی ہیں، اور آخری 2 جو ہیں وہ مدنی صورتیں ہیں. اسی طریقے سے یہ گروپس ہیں، اور ہر گروپ کا ایک ایک مرکزی مضمون ہے. اب ان گروپس میں جو فرسٹ گروپ ہے اس میں مکی صورت صرف ایک چھوٹی صورت ہے، سورہ فاتحہ، اور آخری گروپ میں چھوٹی چھوٹی 2 صورتیں ہیں اور وہ مدنی ہیں. یہ تھوڑا ان میں ربط قائم کیا گیا ہے. کیا بینگ اے مسلم، کیا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کسی دوسرے کو جو ہے قرآن سکھائیں اور اس کے بارے میں بتائیں؟ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ میں اور آپ اس قرآن کو اس طرح پڑھیں کہ جیسے ہم ایک ایک آیت پڑھتے جائیں تو ہمیں سمجھ آئے کہ ہمارا اللہ ہمیں کیا حکم دے رہا ہے. تو اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی اپنے اوپر، اور ایک ہی نظر میں ہم جو ہے آیت کا مطلب پہچان لیں، اس طرح ہو قرآن، اس کو اس طرح پڑھیں.
تو قرآن سے اگر ہمیں محبت ہے تو ہمیں اس کی پہچان ہونی چاہیے، اور یہ کچھ مشکل نہیں ہے، بس تھوڑی سی محنت درکار ہوگی، جہاد بن نفس کرنا پڑے گی، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہر چیز درمیان سے ہٹ کے، یعنی دنیا کی کوئی بھی محبت، کسی بھی انسان یا کسی چیز کی محبت درمیان میں نہ آئے، صرف ہم ہو اور ہمارا اللہ۔ اور یہ تب پاسبل ہوگا جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ میری کوشش ہے چھوٹی سی کہ میں ہر ایک آیت کو ترجمہ کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گی، اور پھر اس کے بعد اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل روزانہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو آسانی عطا فرمائے، اور اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس قرآن مجید کے پڑھنے اور سمجھنے کی صلاحیت دے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔